اگر کوئی ڈائبیٹک مٹھائی کھاتا ہے تو اس کے گھر والے تو ہاتھ سے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ ایک جسمانی نظام ہے، اس کی خرابی کو ایڈکشن کہتے ہیں یا الکوہلزم کہتے ہیں۔ ڈرگ یوز کو ایڈکشن نہیں کہتے، ڈرگ یوز کو الکوہلزم نہیں کہتے۔ الکوہلزم یا ایڈکشن ہم کہتے ہیں ایک جسمانی بیماری کا نام رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں اگر آپ ڈرگ کرتے ہیں تو تباہی آتی ہے، لیکن اگر آپ کے جسم کا نظام ٹھیک ہے اور آپ ڈرگ کرتے ہیں تو آپ پسماندہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا چننا ہے اس میں سے، پسماندگی یا تباہی؟ آپ نے کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو پہلے بہت کامیابیاں حاصل کرتے ہیں زندگی میں، وہ اچیور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ الکوہل لینے لگتے ہیں کیونکہ ان کو ٹینشن ہوتی ہے۔ ان کو کوئی بتاتا ہے کہ یہ ٹینشن الکوہل سے دور ہو جائے گی، اور وہ بڑے افسر ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر، انجینئر اور لائرز اور جرنیل اور سیاستدان اور سی ای اوز ہوتے ہیں، اور وہ ترقی کی بہت اونچی منزلوں میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک دن الکوہل کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے جسم کا جو نظام ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو کام کاج میں مشکلات ہونے لگتی ہیں۔ لیکن انہوں نے کام کاج 25-30 سال پہلے شروع کیا تھا، اور وہ کام کاج انہیں کرنا بہت آتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے شراب بھی پیے جاتے ہیں، کام بھی کرے جاتے ہیں، اگرچہ وہ 11 بجے آفس پہنچتے ہیں یا 12 بجے آفس پہنچتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے گزارا مزارہ کری جاتے ہیں، اور آخر میں آ کے ان کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے۔ جیمز میلام ایک سائنٹسٹ تھے، ڈاکٹر، ان کی ایکسٹینسو ریسرچ کے بعد WHO نے اسے ایک جسمانی بیماری، بایولوجیکل النس تسلیم کر لیا۔ اسے اسی لیے بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول کہا جاتا ہے۔ اور جو بایولوجیکل النسز ہوتی ہیں ان کے اندر اکثر اوقات سائیکولوجیکل پہلو بھی چھپے ہوتے ہیں۔ جیسے ڈائبٹیز جب ہوتی ہے تو یہ ایک بایولوجیکل النس ہے، آپ سب مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد اسے بندے کو ضرور ڈپریشن ہو جاتی ہے، اس کو بڑی شدید سٹریس ہو جاتی ہے، اس کی بالکل گاں گواچ جاتی ہے۔ اس کے بعد سوشل اسپیکٹ سے وہ کہتا ہے کی کرنا ہے کاروبار، کدے لی کرنا ہے کاروبار، چھڈو پراں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں بیچارہ میں کلا رہ گیا، کوئی نہیں میرا، کوئی مینوں نہیں کچھ ٹھیک کرنے والا۔ تو یہ اسپرچول اسپیکٹ ہے، بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول۔ تو ڈائبٹیز از آلسو بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول، ہارٹ ڈیزیز آلسو بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول۔ کسی بندے کو ہو سکتا ہے ایڈکشن نہ ہو، ڈپینڈنس ہو، کسی بندے کو ہو سکتا ہے ڈپینڈنس بھی نہ ہو، وہ ریکریشنل ہو، وہ کبھی کرتا ہو کبھی نہ کرتا ہو۔ کسی بندے کو ہو سکتا ہے کہ ہیبیچویشن ہو، کہ وہ اب کرے گا تو ضرور، لیکن فزیکلی وہ ایڈکٹ نہیں ہے۔ تو ہر بندہ ایک دوسرے سے مختلف ڈس آرڈر میں مبتلا ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی بھی ڈیزیز نہیں، ہارٹ ڈیزیز بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کہنے کو تو وہ ہارٹ ڈیزیز ہوگی، کہنے کو تو وہ ڈائبٹیز ہوگی، لیکن ہر ڈائبٹیز کا مریض کسی نہ کسی لحاظ سے یونیک ہوگا۔ اسی طرح ہر مریض جو ڈرگز کے وجہ سے مسائل میں الجھا ہوا ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، پر اتنا ضرور پیشنٹس کو پتہ ہے، وہ ریکال کر کے بتا سکتے ہیں کہ ڈرگز جیسے پہلے ان پہ اثر کرتی تھی، بعد میں انہوں نے اس طرح اثر کرنا چھوڑ دیا تھا، اور بعد میں کچھ بہت ایڈورس ایفیکٹ آنے لگے تھے، اور بعد میں بڑی انٹاکسیکیشن ہونے لگی تھی اور مت ماری جانے لگی تھی۔ یعنی انہیں سارے دور یاد ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ مریض میرے ساتھ بات کرتے بھی ہے، ایک بندے نے کہا کہ جی وہ پہلے تو میں 2 ڈرنک لیتا تھا تو بہت سارے معاملات ٹھیک تھے، ہونتے شراب سے برکت ہی نہیں رہی۔ شروع میں خیال ہوتا ہے کہ یہ شراب میں کوئی خرابی ہے، اور وہ لڑتے ہیں بوٹ لیگر سے۔ یہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں یہ بھی اپنے ڈرگ پشر سے لڑتے ہیں۔ ان کو بھی جیسے خواتین نہیں کہتی کہ میرا جیولر سب تو ٹھیک ہے، تو یہ ان کا بھی خیال ہوتا ہے کہ جس سے میں خریدتا ہوں وہ سب، تو اصل مسئلہ تو اپنے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ سارا فینومینا چونکہ سلولی بدل رہا ہوتا ہے تو بندہ ساتھ ساتھ بھولتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب بات کرتے ہیں تو ہمارے کلائنٹس کو، پیشنٹس کو، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرگ جو ہے یہ ڈیفائی کر رہی ہے ان کو، یہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی، اور ان کو تھوڑا ایفیکٹ کے لیے زیادہ ڈرگ کرنی پڑتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں، ان کو ٹاکسنز کا سامنا ہوتا ہے، ان کو الجھنوں کا سامنا ہوتا ہے، ان کی مت ماری جاتی ہے، ان کے خیالات خراب ہو جاتے ہیں۔
all of them know that. یہ جو رات کو 2 بجے آپ کو خیال آتا ہے کہ پزا منگاؤں، یہ مائنڈ کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ برین کا آئیڈیا ہے، یہ پاپ اپ ہے، پاپ اپ. یعنی جو ہی آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں کہ میں نے فلائٹ پہ بیٹھنا ہے تو ایک خیال آتا ہے جہاز ڈگے گا. ٹھیک ہے، تو بھئی یہ مائنڈ کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ برین کا آئیڈیا ہے، جس کے کہیں سٹور میں ایک انفارمیشن ہے کہ جہاز ڈگدے بھی ہوندے نہیں، تو وہ آپ کے ذہن میں وہ آئیڈیا آتا ہے. تو ہمیں اپنے برین کے اور مائنڈ کے درمیان فرق ضرور سمجھنا چاہیے، کیونکہ مائنڈ جسے ہم ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں، جب یہ تگڑا ہوتا ہے تو ہم سکھی ہوتے ہیں. جب تک جب سافٹ ویئر تگڑا ہوگا تو بات بنے گی، وہ ہارڈ ویئر کو ٹھیک رکھے گا. جب سافٹ ویئر کمزور ہوگا تو ہارڈ ویئر جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا، وہ پاپ اپس دینا شروع ہوگا. مجھے بتائیے کہ اگر آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہوں، خاص طور پر پاکستانی فلم دیکھ رہے ہوں، اور پہاڑی علاقہ ہو اور ایک گاڑی تیزی سے سڑک پہ کبھی ادھر جا رہی ہو، کبھی ادھر جا رہی ہو، کبھی ادھر جا رہی ہو، تو اگلا سین کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا. ٹھیک، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ذرا سمجھنے کی ہے کہ ہمارے برین میں سٹور ہوتی ہیں، اور جو ہی وہ موقع آتا ہے تو ایک پاپ اپ آتا ہے، ایک نیگیٹو تھاٹ آتا ہے. یا اگر آپ نے ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہے کسی چیز کی، اور اس کے بعد آپ کسی سپر مارکیٹ میں گئے ہیں اور آپ نے چیز خریدنی ہے، تو آپ کو وہ برانڈ یاد آ جائے گا، کیونکہ وہ اشتہار بار بار جو چلاتے ہیں ایک آئیڈیا کے تحت اور اسے ریپیٹ کرتے ہیں، تو وہ سنک ان کرتا ہے انٹو یور برین، اور وہ سنک ان کرتا ہے اور دوبارہ وہاں سے پھر پاپ اپ آتا ہے کہ یہ لینا ہے. اور اگر دکاندار آپ کو کہے کہ نہیں یہ خرید لے، تو آپ اس کی بات نہیں مانتے. تو اصل بات یہ ہے کہ برین تو آپ کو توفتاً ملا ہے، مائنڈ آپ کو توفتاً نہیں ملتا. مائنڈ آپ ڈیولپ کرتے ہیں، مائنڈ کے لیے آپ اسکول جاتے ہیں، مائنڈ کی گرومنگ کے لیے آپ مسجد جاتے ہیں، مائنڈ کی گرومنگ کے لیے آپ کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، سیانے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ٹیڈ ٹاک دیکھتے ہیں مائنڈ کی گرومنگ کے لیے. تو مائنڈ آپ کی اپنی ایفرٹ ہے، ذاتی ایفرٹ ہے. برین آپ کو گاڈ گفٹ ہے. انٹیلیجنس جو ہے یہ گاڈ گفٹ ہے. آپ انٹیلیجنس کو بڑھا نہیں سکتے، آپ انٹیلیجنس کو کم نہیں کر سکتے.